غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات اگر صرف اشعار شعر و شادی پر چلے گئی تو وقت اسی میں ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ بات کسی ارے غیر نتھو خیرے کی نہیں بلکہ پیلا نبی کی ہے، کیونکہ بات کسی ارے غیر نتھو خیرے کی نہیں غوث الاعظم دستگیر کی ہے۔ اس غوث اعظم کی بات ہے کہ جسے قسمیں دے دے کر اللہ کھلاتا ہے، اس غوث اعظم کی بات ہے کہ جسے قسمیں دے دے کر اللہ پلاتا ہے، اس غوث اعظم کی بات ہے کہ جسے قسمیں دے دے کر اللہ سلاتا ہے، اس غوث اعظم کی بات ہے کہ جو اپنی ٹھوکر سے ہزاروں سال پہلے ہوئے، ہزاروں سال پہلے انتقال کیے ہوئے مردوں کو اپنے پیر کی ٹھوکر سے جلا دیتا ہے، کیونکہ بات اس غوث اعظم کی ہے کہ جو 12 برسوں پہلے ڈوبی ہوئی نئی کو 12 برسوں کے بعد باراکیوں کے ساتھ گاتی ہوئی تیرا دیتا ہے، کیونکہ بات اس غوث اعظم کی ہے کہ جو قیامت کے دن میں آدھی امت کی شفاعت اور بخشش کرانے والا ہے۔ بات اس غوث اعظم کی ہو رہی ہے کہ جس کی نگاہ فیض نے کئیوں کو ولی بنا دیا ہے۔ ارے ہائے ہائے ہائے، زمانے میں کوئی ایسا غوث اعظم کو دکھا دو کہ بات اس غوث اعظم کی ہے کہ جو گھر میں چوری کرنے والے چور کو ابدال بنا دیا کرتا ہے۔ بات اس غوث اعظم کی ہے، بات اس غوث اعظم کی ہے کہ جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک 1 2 3 4 نہیں، بات اس غوث اعظم کی کر رہا ہوں کہ جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ بات میں اس غوث اعظم کی ادا کر رہا ہوں، بات اس غوث اعظم کی ادا کر رہا ہوں کہ جس کی بارگاہ میں روتے ہوئے آنے والا زندہ بچوں کو لے کر ہنستے ہوئے جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کیا اس غوث پاک کی بات کروں؟ اللہ اکبر، یہ ماہ 11ویں شریف کا مہینہ آج جس کی 4 تاریخ ہے، 4 ربیع الاخر ہے، اور یہ 11ویں شریف دام دھوم سے منائی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں الحمدللہ، اور غوث پاک کے دربار میں بھی بڑی دھوم ہوتی ہے۔ آج دل تڑپتا ہے کہ ایک سال گزشتہ سال وہ تھا کہ میں خود غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، الحمدللہ سرکار کی نگاہ عنایت تھی، کبھی تو وہاں جا سکتے ہیں نا۔ ہر کوئی کہتے ہیں لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں کیا جاتے ہو، ولیوں کو کیوں مانتے ہو، غوث پاک کو کہاں ملنے سے ماننے سے کیا فائدہ ہے، غوث پاک کو ملنے سے کیا فائدہ ہے، ان کا نام لینے سے کیا فائدہ ہے، ان کی نیاز کھانے سے کیا فائدہ ہے۔ ارے حل تو یہ ہے کہ میرے غوث کی محفل کی برکتیں تو دیکھو، میرے غوث کی محفل یا غوث کے نام کا پرچے پڑھایا جائے، یا غوث کے نام کا ختم قادریہ ہو، یا غوث کے نام کی محفل ہو، یا غوث کے نام کا بیان کیا جا رہا ہو۔ غوث کی شان یہ ہے اللہ ان محفلوں سے منافقوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے کہ غوث پاک کی شان میں غوث پاک کی جہاں ذکر کیا جائے، جب ان کے نام کے پرچے ملانے پڑی جائے، ان کے نام لے جائے، اس محفل میں اگر خود کا بھی مقام ہو تو منافق نہیں رہ سکتا۔ غوث پاک کی بارگاہ وہ ہے، وہ غوث پاک شان والے ہیں، منافق اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا اگر غوث کا نام لیا جائے، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ تم غوث پاک کی شان باہر کرتے ہو، کہ غوث پاک کو ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ ارے غوث پاک وہ ہے، میں کہتا ہوں تو ہرگز ان کا نام نہیں لے سکتا، نیاز تو کھا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ عبد القادر جیلانی جسے کائنات غوث اعظم کہتی ہے، وہ خود یہ فرماتے ہیں اے میرا کوئی اس وقت تک نام نہیں لے سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں کوئی اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا کہ جب تک میں عبد القادر سے اجازت نہ لے لوں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، ان کا نام بھی نہیں لے سکتا کوئی کہ جب تک غوث پاک اجازت نہ دے دے۔ تو پھر جو غوث پاک اجازت نہ دے، نام نہ لے سکے، وہ غوث کی نیاز کیسے کھا سکتا ہے، وہ غوث کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے، وہ غوث کے پرچوں میں گھر میں کیسے رہ سکتا ہے، وہ گھر میں قادریہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ ارے ان محفلوں میں وہی آتا ہے جسے عبد القادر اجازت دے دیتے ہیں، وہی آ سکتا ہے جسے غوث پاک کی اجازت ہو۔ اللہ اکبر، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے چرچے کرتے ہو اور غوث پاک کو نہیں مانتے، کہتے ہو دعا کرو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ میں کہتا ہوں تو کہتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، خاندان میں نسلوں میں قوم میں پیدا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اپنی نسل میں، اپنے خون میں، اپنے خاندان میں، اپنی بستی میں چاہتے ہو تو قادری میں جاؤ، قادری میں جاؤ، پر سلطان
الدین ایوبی ایک بار نہیں 2 بار قادری ہے. بولو نا سبحان اللہ. ایک بار نہیں 2 بار قادری ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. ہاں میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے اس پر میں مفہوم لا رہا ہوں آپ کا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہی تو ارشاد فرمایا اس پاک کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ, اس پاک کو ماننے سے کیا فائدہ, اس پاک کی نیت سے کیا فائدہ. سنو اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا اے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر سچوں کی بھی بات ہے تو سن لو. عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی زندگی ہے کہ جب غوث پاک چھوٹی سی عمر میں اپنے گھر سے جیلان سے بغداد کے لیے جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے نا, تو جب علم کی اجازت ماں سے طلب کی, اور بچپن کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے لیکن بیان کر رہا ہوں صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے, تو غوث پاک ہے نا اپنی امی سے اجازت دی, ماں میں بھی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں بھی کچھ پانا چاہتا ہوں, میں بھی اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دی, اور اجازت دینے کے بعد اس دور میں آپ کی امی جان نے 40 درہم یا دینار غوث پاک کی بغل میں ہے نا زیبتن یعنی کہ سل کر رکھ دیے, سل پر رکھ دیے. جب وہ قافلہ چلا راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا, اس وقت لوٹ مار کا دور تھا, راستے میں ڈاکوؤں نے جو سفر تھا جو کارواں تھا اسے لوٹ لیا, سب سے سارا سامان چھین لیا, اور پھر ایک ایک سے پوچھتے اب بتا کچھ تیرے پاس ہے, اب بتا کچھ تیرے پاس ہے. ارے غوث پاک کی امی نے رکھا تھا وہ کس کو مل سکتا ہے؟ ہاں غوث پاک کی امی نے رکھا تھا وہ کس کو مل سکتا ہے. اور امی نے وصیت فرمائی تھی بیٹا جا رہے ہو لیکن ایک وصیت ہے کبھی جھوٹ مت بولنا. ارے جو ماں کی وصیتوں پر عمل کرے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. آج تو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا ہے, اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے غوث پاک کو ماننے سے کیا فائدہ. سن ارے میری بات تو سن, غوث پاک کو جو مانتا ہے اس کی ماں ان کو دعائیں دیا کرتی ہے, کیونکہ وہ ماں کو راضی کرتے ہیں, وہ ماں کی باتوں کو مانتے ہیں, ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. غوث پاک تو یہ وصیت سن کر چلے تھے نا, راستے میں ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد سب سے پوچھ رہے تھے بتا تیرے پاس اور کچھ ہے, تیرے پاس کچھ ہے. تم اور میں ہوتے ہمیں کوئی لٹیرا آ کے پوچھتا تیرے پاس کچھ ہے, کیا کہتے ہیں نہیں چلا جائے گا, نہیں. لیکن میرے غوث پاک کی شان ہے, غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس 40 درہم موجود ہے. کوئی لٹیرے کو کہہ سکتا ہے میرے پاس ہے. ارے جو لٹیروں کو بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. غوث پاک نے کہا میرے پاس ہے. اس ڈاکو نے سردار کو بلایا, کہا یہ بچہ کہتا, کہا ہاں, کہا نکالا, دیکھا 40 اشرفی دینار جو اس وقت میں تھا سب نکلا, 40 نکلا. کہا کہ بیٹا بچے تجھے معلوم نہیں ہے, تجھے معلوم نہیں, ہم لوگ تو لٹے رہے تجھے یہ ماما سامان لے لیں گے, پھر بھی تو ہم سے کہہ رہا ہے. کہا گھر سے جب نکلا تو ماں نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. گھر سے نکلا تو ماں نے وصیت فرمائی تھی جھوٹ مت بولنا. اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان سچوں کی لسٹ میں ایک نام فہرست میں بلند غوث اعظم کا ہے. ہم غوث اعظم کے ساتھ نہیں, اللہ کا فرمان ہے عبد القادر کے ساتھ ہو جاؤ, کیونکہ سچے عبد القادر کا نام ہے. اب اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. غوث پاک نے سچ بتایا, ڈاکوؤں کی دل کی دنیا بدل گئی, اور جو بچپن میں ڈاکوؤں کو ایمان کی دولت دے کر مرید بنائے اسے غوث پاک کہتے ہیں. تم کہتے ہو نا غوث پاک کیا ہے, غوث پاک کون ہے. ارے جو بچپن میں کئی ڈاکوؤں کو ایمان کی دولت دے, کلمہ پڑھائے, مرید بنائے, صرف اتنے نہیں بلکہ روایتوں میں آج تک پڑھو سیرت غوث اعظم میں صاحب نگار نے لکھا ہے کہ جتنے ڈاکو اس وقت غوث پاک کے مرید بنے سب کو غوث پاک کے فیضان نے اللہ نے ولایت عطا فرما دی, سب کے سب ولایت کے مقام پر گئے. ہاں وہ غوث پاک کے, وہ غوث پاک کے. اور غوث پاک جس دور میں آئے وہ دور بھی کیا دور تھا. میں اس دور کو دیکھتا ہوں, جب یہ باتوں کو میں نے مطالعہ کیا یعنی کہ پڑھا, اور جب اس دور پر نگاہ ڈالی تو سوچ میں آ گیا واللہ یہ غوث پاک کے دور کے جیسا دور ہے. کیونکہ غوث پاک کا دور بھی ایسا ہی دور تھا, لوگ شرابیں پیتے تھے,
بادشاہوں کی نا 300 گانے والیاں ہوتی تھی، گانے والیاں 300 800 ناچنے والیاں ہوتی تھی، مجرا ہوتا تھا. میں سوچتا ہوں اللہ یہ 800 تھکتے نہیں ہوں گے، یہ تھکتے نہیں ہوں گے، ایک کے بعد چالو رہتے تھے. تب یہ دور یاد آتا ہے کہ یہی سوشل میڈیا کا دور، وہ ظاہر میں ناچا جاتا تھا. آج یہ لوگ مسلمان ہیں اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سنتے، نہیں تھکتے. نہیں تھکتا ہے نہیں، یہ بھی نہیں تھکتے. کیسا دور ہے یہ. اور ابھی چند دنوں قبل یا مہینوں قبل ایک ریسرچ کیا گیا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ یہ گندی فلمیں جو دکھائی جاتی ہے یوٹیوب وغیرہ پر، یوٹیوب کا دور ہے اور وہ دور ہے کوئی بھی آتا ہے اپنی منمانی کر کے بک بک کر چلا جاتا ہے. کہتے ہیں گوشت پاک کو ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ ارے اس مرزا جیسے سے کہہ دو کہ جتنے میں بکا کرتے ہیں محمد علی مرزا جیسے، جتنے میں بکا کرتے ہیں محمد علی مرزا جیسے، ارے اتنے تو ہم غوث کے جھنڈوں کا خرچ کر دیتے ہیں، اتنے تو غوث کے جھنڈوں میں ڈال دیتے ہیں، نیازوں میں ڈال دیتے ہیں کہ محمد علی مرزا جیسے بکتے نا. آج کچھ مسلمان اس کے فالوورز ہیں اور مسلمان طبقہ اسی لیے تو پھنسا ہوا ہے. آج جو چاہے جس کو چاہے سنتا ہے اور پھر اس کا فالوورز بن جاتا ہے. نہ یہی سچا ہے. یہ حقیقت تو بیچارہ جانتا نہیں، پڑھا لکھا تو ہے نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اپنے نزدیک کے علماء سے سچے ساداتوں سے تعلق تو رکھنا ہی نہیں، کیونکہ ان کی باتیں بری لگتی ہیں، کیونکہ وہ کڑوی ہوتی ہے. ہاں کڑوی ہوتی ہے، اس لیے کیوں کام نماز کا کہتے ہیں. اور ہم کو تو ظہر اثر بمشکل ملتی ہے کہ کچھ کام سے فارغ ہوں. مغرب عشاء میں تو ہم کو پکچر دیکھنا ہوتا ہے، موبائل میں پبجی کھیلنی ہوتی درگاہ میں بیٹھ کر. اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ جہاں سے ان کی لعنتیں ڈائریکٹ ملے. ہاں یہی تو کام کرنا ہوتا ہے. تو پھر قوم غوث پاک تشریف لائے تب یہ حالات تھی قوم کی. غوث پاک کا بغداد چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے بغداد، کیونکہ غوث پاک وہ ہے جو بروں گناہ گاروں اور گناہوں کے درمیان رہنا پسند نہیں کرتے. دور رہو غوث پاک والے ہو تو ان چیزوں سے، اور ایسے گندے عقیدے والوں سے بھی دور رہو. میں کہوں گا میری قوم کے ان نوجوانوں سے جو ایسے گندے لوگوں کو سن کر ان کی گندگی میں پھنسے ہیں، وہ جھاگ لیں. اللہ رب العزت میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت تک کسی کی شفاعت، حضور کی شفاعت کسی کو نصیب نہ ہوگی کہ جب تک وہ عبد القادر سے محبت نہیں کرتا ہوگا، غوث پاک سے محبت نہیں کرتا ہوگا. میرے نوجوانوں ایسے چنگار اور فتنے بازوں سے بچ جاؤ. یہ مسجد اقصی جو میں کہہ رہا تھا نا سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات چھیڑی تھی، تم کہتے ہو اللہ دعا کرو ہمیں سلطان صلاح الدین جیسا کردار عطا فرمائے. غوث پاک کو ماننے بغیر یہ کردار نہیں ملتا. سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ہے کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. مسجد اقصی مسلمان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ مسجد اقصی کیسی ہے. فلسطین کے مسلمان شہادتیں دے رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے، ان مظلوموں پر رحم فرمائے، اللہ ان کی در سے مدد فرمائے اور میرے غوث پاک روحانی مدد فرمائے. اور یاد رکھنا اس وقت تک کوئی بھی جنگ کو یا کسی بھی قلعے کو، کسی کامیابی کو انسان فتح نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے پیچھے روحانی طاقت نہ ہو. روحانی طاقت کا ہونا ضروری ہے. یہ مالی طاقت تمہاری اختیار کی طاقت کا کچھ نہیں آتا ہے. روحانی طاقت سلطان صلاح الدین ایوبی ہر حال میں جذباتہ میں چلا جاؤں، مارو کاٹ لو لیکن بیت المقدس کو فتح کر دو، جان دینے کو تیار. یہ جذبات تو ہے نہیں. غوث پاک سے دوری اور بیت المقدس کے خواب، غوث پاک سے محبت نہیں اور جنگ کے خواب، غوث پاک سے محبت نہیں اور جنگ میں جانے کے خواب، شہادت کے خواب نہیں ہو سکتے. ارے یہ تو وہ کر سکتے ہیں جس کے دل میں غوث کی محبت ہوتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا نا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے معلوم ہے؟ وہ جب بچپن تھا نا، پہلے سن گیا اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد غوث پاک کے مرید تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد غوث پاک کے مرید تھے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی 2 بار قادری ہیں. ایک بار جب ان کے والد غوث پاک کی بارگاہ میں مرید بننے کے لیے آئے نا، تب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپن آتا. تب سلطان صلاح الدین ایوبی جب ان کو شعور نہیں تھا تب غوث پاک کے مرید بنتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی یاد رکھنا تھا، تب تو غوث پاک کے مرید بنے تھے. اور پھر جب بڑے ہوئے اور شعور سنبھالا تو شریعت کے مطابق جب پھر مرید ہونے کے لیے آئے نا تو غوث پاک کے مرید ہوئے. ہاں کس کے مرید ہے؟ بولو نا غوث پاک کے مرید ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے، غوث پاک ہے. اور کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کے مرید بنے نا سلطان صلاح الدین ایوبی، تب سرکار غوث پاک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی.
ہوتا ہے, کوئی پشت پر, ارے کسی نے کہا نا کہ پشت پر ہاتھ رکھتے, تو کسی نے کہا نا کہ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے گا, وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے گا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ارے وہ پاک جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دے, اس وقت کے کتے وہ پاک کے مرید کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو وہ پاک جس کی گردن پر ہاتھ رکھ دے, تو اس یہودی اور عیسائی کتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا بگاڑ سکتے تھے. اس وقت بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کیا تھا, عیسائیوں نے, اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور انہوں نے جنگ کی اور جنگ فتح کی, اور اللہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا. کیا فرمایا؟ فتح فرمایا. اور آخر میں اسی بیت المقدس جو کعبے سے پہلے تھا, کعبے کے 40 سال بعد بنا بیت المقدس. یہ آج جو ہم کعبے کی طرف نگاہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا, ابھی ہم کیا کہیں گے؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. ابھی ہمارا قبلہ, ہمارا کعبہ خانہ کعبہ ہے, لیکن ہمارا پہلا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی ہے. کون سا ہے بولو نا. میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں, صرف بیان نہیں کر رہا ہوں, باقی نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مسجد اقصی کیا ہے. وہ ہمارا قبلہ اول ہے. پہلے مسلمان حضور کے حکم سے پہلے ہماری نمازیں مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کر کی جاتی تھی. پھر جب یہودیوں نے لوگوں نے تانا دیا نا, تو آپ جاؤ مدینہ شریف میں مسجد قبلتین موجود ہے. آپ کو اللہ زیارت نصیب فرمائے. مسجد قبلتین مدینہ شریف میں 2 قبلے والی مسجد, ایک قبلہ اس طرف ہے, ایک قبلہ اس طرف ہے. حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, دل میں خیال آیا اللہ ہمیں لوگ تانا دے رہے ہیں. رب کی طرف سے حکم آیا, حبیب تم جدھر جانا کرو اس طرف کعبہ پھیر دیتا ہوں. حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے. وہ قبلہ اس مسجد قبلتین میں اللہ نے بدلا تھا. حضور ظہر کی نماز ادا کروا رہے ہیں, یہاں تو بیچارے آتے ہی نہیں. کیا کعبہ کیا قبلہ. ایمان تو ہمارے پاس ہے نہیں, کیونکہ حضور کا فرمان کرو, وہاں میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہے. حضور کی حدیث ہے کافر اور مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. ہاں اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں تو کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر. اللہ کا کلام قرآن ہے, قرآن پر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہوتا تو ہماری نمازیں جاتی. انڈیا پاکستان کی کرکٹ دیکھنے کے لیے پورا دن دکان پر رکھتے ہیں, کبھی ظہر کے لیے کی, کبھی اثر مغرب عشاء فجر کے لیے کی نہیں. پھر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی میں بات کر رہا تھا, تو وہ قبلہ مسجد اقصی جو قبلہ اول تھا, اس کے اور کعبے کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. کتنے سال کا؟ پھر کعبہ ٹوٹا, پھر بنا, پھر ٹوٹا, پھر اسی طرح مسجد اقصی بھی کئی بار توڑی گئی. پھر آخر میں قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد اقصی کو بنوایا. اور جب پورا کام ہو گیا, کچھ کام باقی تھا 1.5 سال کا, اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی. اور اللہ کی شان یہ کہ وہ مسجد اقصی جناتوں سے بنوائی. جنات بنا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے, اور سارے جنات شیاطین جنات کی انسانی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا, جاؤ تم فلاں جگہ سے ہیرے نکالو, وہ لاتے اور مسجد اقصی, وہ مسجد اقصی بنائی گئی. اس طرح 1 سال کے بعد پورا کام ہو گیا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہی عصا رکھ کر کھڑے تھے, آپ کی روح نکل گئی. اللہ کی قدرت, آپ ایسے کیسے کھڑے رہے. اور 1 سال کے بعد جب وہ کام پورا ہو گیا, اللہ نے دیمک ادھی کو حکم دیا, وہ لکڑی کو کھا کے جسم کو نہیں, کیونکہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کے جسم کو ادھیاں نہیں کھاتی ہے. اللہ ان کو دور رکھتا ہے, پہلے سے کہہ دیتا ہے یہ میرا بندہ ہے. ورنہ لوگوں کی میت ایسی بھی ہوتی کہ نہلانے سے پہلے تو بدبو آنے لگتی, ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. پھر آخر یہ واقعہ انشاءاللہ یاد رہا تو آگے تمہیں میں بتاؤں گا. میں دوست پاک کی بات کر کے ختم, تو وقت ہو گیا, آپ کو کام دھندے پر بھی جانا ہوتا ہے. بس سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور مسجد اقصی کو فتح کیا. آپ کی پوری زندگی گھوڑے پر گزری. آپ کے آخری وقت میں, بس بات کر رہا ہوں, آخری وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یار ہر سال ارادہ کرتا تھا کہ حج کروں, ہر سال ارادہ کرتا تھا کہ حج کروں, لیکن قوم کی فکر میں, سماج کی, قوم کی فکر نے مجھے حج نہ کرنے دیا, کیونکہ آپ کی پوری زندگی گھوڑے پر گزری تھی, سواری پر. کسی نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کیوں تم اللہ کی راہ میں زندگی تم نے اپنی گھوڑے پر گزار دی اور تم شہید نہیں ہوئے. سننا غور سے. سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا
کہ پوری زندگی گھوڑے کی نال پر گزارتی لوگوں سے لڑتے دشمنوں سے اور شہید نہیں ہوئے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے. بولو نا اس بات کی محبت میں کہ تو سبحان اللہ. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب میں اپنے مرشد غوث پاک کا مرید بنا تو غوث پاک نے میرے ہاتھ گردن پر ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی تھی. ارے جس گردن پر غوث پاک کا ہاتھ پڑا ہو اس گردن کو جسم سے کون الگ کر سکتا ہے؟ اس گردن کو جسم سے کون الگ کر سکتا ہے؟ کہ میرے مرشد میرے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی کی دعا تھی کہ ان کے ہاتھ کی برکت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن کو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو الگ کر سکے. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور پوری زندگی قوم کی فکر میں. آج ہمیں تو بالکل فکر نہیں. اگر تو ذرا سا کچھ ہو جائے تم چھوڑ دو. میری اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی بات کرتا ہوں. بس اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کی محبت سے مالا مال فرمائے اور ان کے فرامین پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نسل سے, ان کی اولاد سے اور ان سے اور ان کے آبا و اجداد سے اللہ ہمیں سچی دل دکھانے والی دل والی محبت عطا فرمائے. اس لیے کہ غوث پاک تو صرف اسی کو پسند کرتے ہیں جو مومن ہوتا ہے. منافقت کا تو پسند نہیں کرتے اور منافقت اسی کو تو منافق کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو, زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہو. تو غوث پاک کی یہ شان ہے. میں نے کہا نا کہ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا نام بھی منافق نہیں لے سکتا. الحمدللہ ہم سنی ہے مومن ہے. اللہ نے غوث پاک کی محبت سے مالا مال اور سرشار فرمائے اور انہیں کی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے. بس آخر میں جو اعلان ہے